الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امداد کل امداد کل از رنج و غم آزاد کل در دین و دنیا شاد کل یا غوث اعظم دستگیر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقى لنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں. تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں. تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں. حشر تک یا مصطفیٰ بادشاہیاں تیریاں. حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں. کیتا تیرے نال پیار سو
سونیا کیتا انج خدا تیرے نال پیار سونیا نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمائیاں تیریاں نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمائیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود لا محدود نبی مکرم شفیع دو عالم نور مجسم شب اسرات دلہا مالک کونو مقام سرور دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہوتے دورانہ عقیدت پیش کرن تو بعد میرے دوستو میرے بزرگوں ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کروڑ ہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک دا مبارک دن دیکھنا میرے مالک نے نصیب. شکر ادا کریے. تارا بدل نہیں دے سیڈ دیاں تارا بیٹری والے کر بیٹری والے کر. اسی جنہ بھی اللہ دا شکر ادا کریے ساڈے واسطے تھوڑا ہے کم ہے. یہ ساڈی خوش نصیبی ہے ساڈی خوش بختی ہے کہ اللہ نے مہینہ رمضان دا عطا فرمایا ہے دن جمعہ دا عطا فرمایا ہے. میں جس طرح قرآن کریم فرقان حمید دے وچوں ایک بڑی خوبصورت آیت بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے لقد ناصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. اللہ اس آیت اندر میدان بدر دا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ میدان بدر دا ذکر فرما رہے ہیں. میدان بدر کفر اور اسلام کے درمیان ایک ایسا جہاد ہویا ہے ایک ایسی جنگ ہوئی ہے ایک ایسی لڑائی ہوئی ہے کہ جس نے اسلام اور کفر دے اندر فرق نو واضح کر دیتا. حق اور باطل دے درمیان واضح فرق کر دیتا اور اسلام دے درمیان ایک ایسی لڑائی ہوئی ایک ایسی جنگ ہوئی. ایک پاسے کفار نے ایک پاسے غلامان محمد مصطفیٰ نے. کفار دی تعداد بھی زیادہ اسلحہ بھی زیادہ سواریاں بھی زیادہ اور مصطفیٰ دے غلاماں دی تعداد صرف 313 صرف 313. 17 رمضان المبارک دا دن ایک عظیم کارنامہ مصطفیٰ دے غلاماں نے سر انجام دیتا. اور پھر صحابہ میدان بدر اندر مدینیوں پتہ کنے گئے؟ اونٹاں دی تعداد بھی کم. چونڈی ناپ کیا چاہیے
اونٹاں دی تعداد بھی تھوڑی. غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313. ایک اونٹ دے اتے 3 تو 4 صحابی بیٹھ کے سفر کرتے رہے. ایک مہار پکڑ لیندہ 2 بیٹھ جاندے. پھر جڑا جن نے مہار پکڑی اس بیٹھ جانا, دوسرے اتر کے مہار پکڑ لینی. کچھ سفر پیدل ایک نے کرنا, پھر کچھ سفر پیدل دوسرے کرنا, پھر کچھ سفر پیدل تیسرے کرنا. کر کرا کے میدان بدر اندر پہنچے. تے تمام صحابہ دے روزے تے روزے انہاں جناب مٹن نال, بیف نال, قورمے نال, بریانیاں نال تے لسیاں تے دہیاں دے نال تے چائے دے نال نہیں رکھے. طرح دیاں ڈشاں کھا کے نہیں رکھے. غلامان محمد مصطفیٰ نے چند کھجوراں کھادیاں تو پانی پی کے روزہ رکھیا تے رب دا شکر ادا کیتا, اللہ دا شکر ادا کیتا. جدوں اثار بن گئے نا میدان بدر دے, اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا کہ مجاہدین دے نام لکھے جان, مجاہدین دے نام لکھے جان. تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نا اپنے نام لکھاندے پینے, اپنے نام لکھاندے پینے کہ میں بھی میدان اندر شرکت کرنی ہے, میں بھی میدان بدر اندر جانا ہے, میں بھی میدان بدر اندر جانا ہے. غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھاندے پینے, صحابہ نہ تحریر فرما دے پے, نہ لکھ دے پینے. تے 2 بچے حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں سکے بھائی, ایک دی عمر 7 سال اور ایک دی عمر 9 سال. صحابی رسول کو لے, چاچو جی ساڈا بھی نام درج کریا جے, ساڈا بھی نام لکھیا جے. بیٹا کو قرآن اندازی نہیں ہو رہی, بیٹا کوئی نام نہیں مل رہا, بیٹا میدان جہاد واسطے, جنگ لڑن واسطے, کفار دے نال مقابلہ کرنے واسطے نال کھینچ رہے نے. بچے مسکرا کے آندے نے, چاچو جی اسا جنگ واسطے ہی نال کھان آئے ہیں. عمرہ کنیاں نے 9 سال تے 7 سال. بڑے دی عمر 9 سال دسی گئی, چھوٹے دی عمر 7 سال دسی گئی. چاچو جی پتہ سانو بھی ہے, کوئی قرآن اندازی نہیں ہو رہی, عمرے دا ٹکٹ نہیں نکل رہا, کوئی رمضان پیکج نہیں نکل رہا, کوئی راشن نہیں نکل رہا, کوئی گورنمنٹ دی طرفوں چیک پے نہیں ہو رہے. چاچو جی پتہ ہے میدان جنگ اندر جانا ہے, جاناں دینیاں نے, دین اسلام تو قربان ہونا ہے, ذبح ہونا پائے گا, قربان ہونا پائے گا, تپتی صحرا تے تڑپنا پائے گا. چاچو جی پتہ ہے, چاچو جی پتہ ہے. پھر پتر تو آنا ہی نہیں سی. چاچو جی کیوں نہ آدھے, اسلام دی تڑپ ہے سینے دے اندر, سینے دے اندر تڑپ ہے اسلام دی. بچے اصرار کیتا, صحابہ نہ لکھ دیتے. جدو نہ لکھ دیتے اور لسٹ پیش کی گئی سونے مدنی دی بارگاہ اندر, میرے آقا دی بارگاہ اندر لسٹ پیش کی گئی. کنی تعداد ہے سونے 311 بزرگ تے نوجوان نے. تے سونے وچ 2 بچے نے, ایک دی عمر 7 سال ہے تے ایک دی عمر 9 سال ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ جڑے 7 سال تے 9 سال دا بچہ انہوں میرے دربار وچ لے کے آؤ. خدا دی قسم ہے 1400 سال گزر گئے,
اسی اج بھی مدینے دے اندر جان واسطے تڑپنے ہاں، گنبد خضرا دا دیدار کرن واسطے تڑپنے ہاں، سونے دیاں سنہری جالیاں ویکھن نوں ترسنے ہاں۔ وہ کڈے خوش نصیب ہون گے جنہاں نوں محمد مصطفیٰ خود بلا رہے نے، انہاں نوں میرے دربار وچ پیش کرو، میری بارگاہ وچ پیش کرو۔ غلاماں نے مصطفیٰ نے دو بچیاں نوں پکڑیا، پکڑ کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوئے، فرمایا بیٹا کیویں آمن کیتے؟ عرض کیتی سونیا میدان جہاد واسطے اساں سنیا ہے، سونیا اساں سنیا ہے، ساڈے لجپال نبی نے اعلان کیتا ہے، حکم ربی آ گیا ہے۔ آقاسی حاضر ہو گئے، بیٹا تہاڈیاں عمراں چھوٹیاں نے، تانوں کنے بھیجیا ہے؟ یا رسول اللہ ساڈی امی نے بھیجیا ہے۔ لکھاں سلام نے اس ماں نوں جیڑی اپنے پتراں نوں دین اسلام دے واسطے ذبح کرمان واسطے ہتھی ٹوڑ دی گئی۔ اج دی ماں ہوندی نا، 2025 دی ماں ہوندی، پتر تیری عمر تے کھیڈن والی ہے، بیٹا کو تہاڈیاں عمراں نے میداناں وچ جان والیاں، اے ہالے تاں تسی پتر شریکاں دے وچ نام روشن کرنا ہے، وہ پتر تہاڈیاں کھیڈن والیاں عمراں نے، نالے میرے بڑے لاڈے پتر نے، میں تاں نہیں بھیڑاں جان دیندی آپدیاں پتراں نوں، جان جنہاں تے جانے نے۔ کیڑی ساڈی گل ہے؟ گل تے اسلام دی ہے نا، پر نہیں او ماں سی جن نے قرآن پڑھیا بھی سی تے قرآن دے اوتے عمل بھی کیتا سی، او ماں او سی، او ماں سی جس ماں نے اپنے بچیاں نوں قرآن دیاں لوریاں دتیاں سن، او ماں سی نالے دودھ پلاندی سی، نالے قرآن دی تلاوت کردی سی۔ میرے نبی فرمایا تہاڈی ماں تانوں کیوں بھیجیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کھیڑ کے آئے، گل سنیا جے، گل سنیا جے، اج دے نوجوان نوں پتہ ہی نہیں ہوندا ہے، اج دے نوجوان نوں تے پتہ ہے فلاں فلم دا نام آئے، فلاں ڈرامے دا نام آئے، فلاں جناب اے چیز ہے، اے چیز ہے، اسلام تو اسی بڑا دور چلے گئے۔ یا رسول اللہ اسی آئے کھیڑ کے، تے جدو آئے نا تے ساڈی ماں ایک نکر چ بہ کے روندی پئی سی، ساڈی ماں ایک نکر چ بہ کے روندی پئی سی۔ اج کنیاں ماواں ایسیاں نے جڑے پتر دے دکھ تو ساری ساری رات رو کے گزار دیندیاں، اج کنیاں ماواں ایسیاں نے جڑیاں سارا سارا دن بلکدیاں تڑپدیاں رہندیاں نے، اے اور کچھ نہیں، میرا پتر ایک بار مینوں امی کہہ کے ہی بلا لے۔ اور مسلمانوں اپنے بچیاں دی تربیت اچھی کرو، اپنے بچیاں نوں بری محفل وچ نہ بیٹھن دیو، برے لوگاں دی سنگت اختیار نہ کرن دیو، برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، اوے کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا آن ہزاراں، برے بندے دی صحبت اختیار نہ کرن دیو، کسے فیلی دے نال اپنے بچے نوں نہ ٹرن دیو، کیونکہ جیہو جی صحبت اختیار کرے گا، جیہو جی سنگت اختیار کرے گا، اوہو جہا بنے گا۔ جے چنگیاں بندیاں دی صحبت اختیار کر لے گا تے چنگا بن جائے گا، تے جے گندیاں بندیاں دی صحبت اختیار کر لے گا تے جے F16 نام ہی بنیا تے چھوٹا موٹا تیارہ ضرور بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب دے بچیاں نوں بچائے اس بیماری تو ہیں۔ پہلے ماواں پردے پاؤندیاں نے تے پھر ساری زندگی روندیاں نے، اور جڑا پائیا دور چلدا پیا ماں پیو بھی مجبور ہو جاندے، پیو مجبور ہو جاتا، کتے بڈھے بارے پتر گل نہ پی جائے، کتے بڈھے بارے پتر لتر نہ کڈ مارے، کتے بڈھے بارے پتر جناب لتھا نہ کڈ مارے، پیو بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن اپنے بچوں نوں سمجھاؤ، کیونکہ گود ماں دیے درس گا پہلی، ایتھوں زندگی دا نسب
حسین بندا ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے تے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا تے شرم و حیا دی پیکر جے ماں ہووے تے پھر پتر بھی غوثے سکلین بندا خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر تے پھر لال بھی سخی حسین بندا خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر تے پھر لال بھی سخی حسین بندا کوشش کریا کرو اپنے بچیاں نوں بری سنگت تو بچاؤ بریاں یاریاں تو بچاؤ پیڑے تعلقات تو بچاؤ اور سنگت دا اثر پتہ کی سنگت دا اثر اگر چنگیاں لوکاں دی بارگاہ اندر چنگیاں لوکاں دے نال کتا رل جاوے نا کتا تے پھر اس کتے دا ذکر بھی رب دے قرآن وچ آندا پھر اس کتے دا ذکر بھی قرآن وچ آندا جے اور صحابہ کہف دا کتے دا ذکر نہیں جو سنے ہیں وہ ذکر تے ذکر او دے نا دی اللہ نے سورت نازل فرمائی جی پوری سورت نازل او دے نا تو سورت اللہ نے نازل فرمائی کاف میں نہ ہوتا ہے کتا تو قرآن میں سورت کاف ہے اللہ نے اس کتے نال بھی پیار ہو جاتا ہے جڑا ولیاں دی سنگت اختیار کر لے چنگیاں بندیاں دی سنگت اختیار کر لے تے جے احسن المخلوقات ہو کے بریاں بندیاں دی سنگت اختیار کر لے تے پھر اچھا بچے کی آندے نے سونے اسی آئے نا گھر تے ساڈی امی روندی پئی سی ساڈی امی روندی پئی سی اج دی ماں نہیں سی اج دی ماں نہیں سی اس وقت دی ماں ہے اس ویلے دی ماں ہے اس ٹائم دی ماں ہے جدو ایڈیاں سہولتاں تے ایڈیاں نعمتاں وسیع نہیں سن یا رسول اللہ ساڈی امی روندی پئی سی آقا بس پھر ساڈے کولوں ماں روندی برداشت نہیں ہوئی ہیں ساڈے کولوں ماں روندی برداشت نہیں ہوئی او مسلمانوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ننے مننے مجاہد ایک دی عمر 60 سال دے ایک دی عمر 9 سال چھوٹیاں چھوٹیاں عمرہ دے کھیڈن والیاں عمرہ کھیڈن کودن والیاں عمرہ اپنی عمرہ اپنیاں زندگیاں اسلام تو قربان کرن دی اجازت لیندے پینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر آئے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوئے یا رسول اللہ تساں بلایا ہے آقا کی کام میں کس واسطے بلایا ہے میرے تے تیرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تہاڈیاں عمرہ چھوٹیاں نے تہاڈیاں عمرہ چھوٹیاں نے ایتھے تے لڑائیاں تے جھگڑے ہونے نے ایتھے تے جناب والا شہادتاں ہونیاں نے اوتھے تے تیراں تے تلواراں تے برشیاں دی بارش ہونی ہے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اجازت عطا فرما دے وہ اگر تہاڈی طرفوں اجازت مل گئی یا رسول اللہ خدا دی طرفوں اجازت مل جائے گی اللہ رب العزت دی طرفوں اجازت مل جائے گی میرے تے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں بچیاں دا جذبہ ویکھیا انہاں بچیاں دی محبت ویکھی 9 سال دے بچے نوں میرے تے تیرے نبی نے اجازت دے دیتی 7 سال دے بچے نو اجازت بھی دیتی تے انعام بھی دیتا فرمایا بیٹا تو اپنے گھر دے اندر چلا جا اپنی امی دی جا کے خدمت کر لے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے میدان جنگ دے اندر آیا ہاں میرا مشن ہے وے یا شہید ہوواں گا یا رسول اللہ غازی بن کے واپس لوٹاں گا میرے تے تیرے نبی نے فرمایا جا کے اپنی ماں دی خدمت تو کر لے اعلان میں کرنا ماں اللہ تینوں جہاد دا ثواب عطا فرما دے گا اللہ تینوں مجاہدان دی صاف اندر شامل فرماوے گا
قیامت والے دن مجاہدہ دے اندر شامل فرما دے گا۔ اللہ رب العزت دے محبوب نے جدو اینی گل کی تھی، چھوٹے بچے دیاں اکھاں دے وچ آنسو آ گئے، رو کے عرض کردا ہے سونیا میں تے نیت کر کے آ گیا، میں تے ارادہ کر کے آ گیا ہاں، یا مر جانا ہے یا رسول اللہ یا مار دینا ہے۔ میرے تے تیرے نبی نے فرمایا بیٹا تیری لڑن والی عمر نہیں، تیری جناب والا مقابلہ کرن والی عمر نہیں۔ عرض کردا ہے سونیا میں اپنے بڑے ویر تو تگڑا ہاں، اپنے بڑے ویر تو زیادہ طاقتور ہاں، آقا جی اگر انہوں اجازت دے دیتی ہے سونیا مینوں بھی اجازت عطا فرما دے وہ۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، عرض کرتا ہے سونیا اگر ہو سکے تے ساڈا مقابلہ کروا لو، اگر میں جت گیا تے مینوں شامل فرما لیا جے، اگر آقا ہار گیا تے میں چپ کر کے گھر دے اندر چلا جا گا۔ لوگو انہاں بچیاں دے جذبے ویکھو جنہاں نے اسلام تو قربان ہونا ہے، جنہاں نے اسلام تو قربان ہون دا ارادہ کیتا ہے، جنہاں نے اسلام تو قربان ہون دی نیت کیتی ہے، انہاں نوں ساریاں چیزاں دا پتہ ہے۔ اگر واپس چلے جاواں گے اہل و عیال مل جان گے، ماں باپ مل جان گے، بہنا برا مل جان گے، رشتہ دار مل جان گے، اور بھی بچیاں نوں پتہ ہے اگر واپس چلے گئے یہ سب کچھ مل جائے گا، لیکن قرب مصطفیٰ تو رہ جائیں گے، رتبہ شہادت تو رہ جائیں گے، مرتبہ غازیت تو رہ جائیں گے۔ یا رسول اللہ ساڑی کشتی کروا لو، یا رسول اللہ ساڑا کھاڑا لوا لو، یا رسول اللہ ساڑی کشتی کروا لو۔ سونیا جے میں جت گیا تے قبول فرما لیا، جے ہار گیا پھر رب دی مرضی۔ سرکار نے گل سنی نا، سرکار کسے دا دل نہیں سی توڑ دے ہوندے، حضور کسے دا دل نہیں سی توڑ دے، کسے دے دل اداری کسے دل نہیں سی دکھان دے۔ فرمایا تہاڈی پھر کشتی کروا لی ہے، جی یا رسول اللہ مقابلہ کروا لو۔ میرے مصطفیٰ نے غلاموں نے بلایا، ابو بکر عمر عثمان و علی نے بلایا، فرمایا ادھر آؤ، اب بچے دی گل سنو، بچہ کی آندا ہے؟ سونیا کشتی آندا تے کروا لو، کروا لو۔ سرکار نے بڑے بھرا، ہاں بھائی آپ دے بھرا نال کشتی کرنا چاہنا ہے، وہ بھی راضی، یا رسول اللہ تہاڈا حکم ہوے، تہاڈا حکم ہوے تے اسی میدان اندر چلے جائیے، تسی حکم فرماؤ تو کشتی کر لیں گے، یہ کیڑا رولا ہے، یہ کیڑا کام ہے، یا رسول اللہ حکم فرماؤ۔ اچھا چھوٹا بھرا بڑے بھرا دے قریب ہویا، باہاں چ باہاں پائیاں، سینے دے نال سینہ لایا تے چھوٹا بھرا بڑے بھرا نوں آندا ہے ویرا تھوڑا جا خیال کریں، بولو 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 یار بولو، تھوڑا جا خیال کریں، تینوں تے مصطفیٰ نے کر لیا قبول تے رہ گیا میں تے اج دی دیہاڑی، اج دی دیہاڑی، اج دی دیہاڑی تو ہار جا، پھر ساری زندگی میں ہی تیرے کو ہاردا رہاں، اج دی دیہاڑی تو ہار جا، بس رسول اللہ دے سامنے تو ہار جا تے ساری زندگی میں تیرے کو شکست کھاندا رہاں گا، اور جویں آکھیں گا کر لاں گے یار۔ ایک دفعہ قبول ہو لین دے، بس ایک دفعہ منظوری ہو لین دے بارگاہ نبی وچوں۔ اوے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، دونوں بھراواں نے گل بات کر لئی، اشارے کر کے سمجھا لیا، تھوڑی دیر مقابلہ جاری رہا۔ اوے قربان جاواں او کڈا سوہنا مقابلہ ہوے گا جنہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہندے بھی پے نے، راضی بھی ہوندے پے، خوش بھی ہوندے پے نے، راضی ہو رہے نے۔ تھوڑی دیر ہویا مقابلہ، چھوٹے بھرا نے موقع لبیا، وڈے بھرا موقع دیتا تے چھوٹے بھرا نے وڈے بھرا نوں تھلے رکھ کے کنڈ لا کے سینے تے چڑھ کے آندا ہے سونیا ویکھ لے، تیری رضا خاطر، تینوں خوش کرن واسطے۔ انہیں اپنے وڈے بھرا نوں جناب ٹھا دیتا، کنڈ لا دیتی، شکست دے دیتی۔ وڈا بھرا بھی چھوٹے بھرا دی عزت دی خاطر، سبحان اللہ، اور وڈے بھرا بڑیاں قربانیاں دیندے نے، وڈے بھرا بڑیاں قربانیاں دیندے نے چھوٹے بھراواں واسطے۔
اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیا ویخ تے مصطفیٰ مسکرا کے راضی ہو کے دونوں سینے نہ لا کے فرمایا تسی دو میں ہی قبول ہو گئے، دو میں ہی قبول ہو گئے جی۔ وہ لسٹ مکمل ہوگی، نہ درج ہو گئے نہ پکے ہو گئے۔ صحابہ دا عظیم قافلہ ٹریا، 17 رمضان المبارک پہنچ گیا میدان بدر اندر۔ وہ کافرہ نے چونکہ پہلے پڑاؤ لا لیا، پہلے ڈیرا لا لیا، وہ جگہ جڑی صاف سی پکی سی مضبوط سی وہ نہ مل لئی۔ صحابہ دے کھاتے اندر آئی ریگستان ریتلا علاقہ، صحابہ ٹرن چلن تے پیر ریت دے اندر دب جان۔ بارگاہ نبی اندر سونے ہاں یہ ریت مسائل پیدا کرے گی، ریت پریشانی دا سبب بنے گی۔ سونے فرمایا میرے ہوندیاں تسی کیوں پریشان جی، میرے ہوندے تسی۔ سونے دعا فرمائی، اللہ نے ابر رحمت برسایا، ابر رحمت، ریت جم گئی۔ کافران دی جگہ جڑی کچی سی مٹی سی اتھے سلیپنگ ہون لگ پئی، تلکن بن گئی۔ انہاں چلنا تے گر جانا، صحابہ چلنا تے راحت تے رام تے پیر جم جانے۔ اچھا 17 رمضان المبارک تے صحابہ دا روزہ، کھجور کھا کے پانی پی کے رب دا شکر ادا کر کے صحابہ روزہ رکھیا۔ تے اسی ایڈیاں ایڈیاں نعمتاں کھا کے بھی آکھی دا نہیں یار ہن کی کریے، نبدا نہیں، نبدا نہیں۔ وہ چلیا نبھاویں تے نبھے، نبھاویں تے نبھے، جدوں نبھاونا ہی نہیں، جدو رات نیت یہ کر کے سونی ہے سویرے میرا کی بننا ہو جے روزہ رکھ لیا تے پاویں شہید ہو جاواں، بھئی یہ حال ہونا ہے۔ دیکھو نہ جان سارا دیاں جان ساریاں، جمعے دا دن، گرمی دا موسم، رمضان دا روزہ، اسی لا کے ستے پہ کیوں بھئی نہیں۔ میدان بدر اندر سورج اگ برسا رہا ہے تے چہرے تے پھر بھی خوشی دے اثار، جسم دے اندر توانائی طاقت۔ کیوں؟ ایک تے روزے دا اجر ملے گا، دوجا دیدار مصطفیٰ دا اجر ملے گا، تیجا میدان جہاد دا اجر ملے گا، تیجا میدان جہاد دا اجر ملے گا۔ تے چہرے تے مسکراہٹ، پھر آپ کیوں نہ کیے چہرے کھلے کھلے ہیں، چہرے کھلے کھلے ہیں، چہرے کھلے کھلے ہیں، روشن ہے سب کا سینہ، ایسا بنایا رب نے رمضان کا مہینہ، چہرے کھلے کھلے ہیں۔ پڑھو یار پڑھو، کچھ نہیں ہوتا، الحمدللہ میرا بھی روزہ ہے۔ چہرے کھلے کھلے ہیں، وہ 313 دا تصور کر کے، میدان بدر دا تصور کر کے، آسمان دے سورج دی تپش دا تصور کر کے، اور ریتلی زمین دا تصور کر کے، یاران مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تصور کر کے، میدان جہاد دا تصور کر کے پڑھو، چہرے کھلے کھلے ہیں، روشن ہے سب کا سینہ، ایسا بنایا رب نے رمضان کا مہینہ، چہرے کھلے کھلے ہیں۔ 313 میدان بدر، جمعے دا دن، گرمی دی شدت، روزے دی حالت اندر، اور راوی لکھ دے نے وہ جڑا ایک 9 سال دا بچہ سی تے ایک 7 سال دا بچہ سی، انہاں دے بھی روزے سی۔ ہائے ہائے ہائے، وہ ماما مر گئی جانے، وہ ماما ٹر گئی جانے ہیں، جیڑیاں نالے بچے نو دودھ پلان دیاں سن تے نالے قرآن پڑھ دیاں سن۔ ہون رہ گیاں 2025 ماڈل، نالے دودھ پلان دیاں نے تے نالے فلم ویندیاں۔ وہ انجی ہے نا، نالے دودھ پلان دیاں نالے ڈرامے ویندیاں نے، نالے دودھ پلان دیاں نے تے نالے جھوٹ بول دیاں نے، نالے دودھ پلان دیاں نے نالے جھوٹیاں قسماں کھاندیاں نے۔
ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਬੜੀ ਚੋਖੀ ਤਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਸੀਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ بچے بھی غازی عباس علمدار جیسے پیدا ہوں، پھر بچے بھی امام علی مقام سید الشہداء جیسے پیدا ہوں گے، پھر بچے بھی جناب علی اکبر جیسے پیدا ہوں گے، پھر بچے بھی جناب علی اصغر جیسے پیدا ہوں گے۔ وہ دے بعد سے شرط ہے کہ ماں سیدہ فاطمہ الزہرا دی نوکر ہونی چاہیے، ماں سیدہ زہرا دی سیرت اتے عمل کرنے والی ہونی چاہیے۔ اچھا وقت آ گیا، ٹائم آ گیا، سرکار دے واسطے نا جھونپڑی بنائی کہ سونیا بس تسی ایتھے بیٹھیاں رہنا ہے، بہ کے تے آپ دے غلاماں دی بہادری ویکھنی ہے، آپ دے غلاماں دے واسطے دعا کرنی ہے۔ دعا تسی کر دیا جے کامیابی سونا رب عطا فرمائے، دعا تسی پر۔ اچھا سرکار بیٹھے نے جھونپڑی اندر، آستانہ نبوت آکاشانہ نبوت تے بلایا حضرت عمر نو، واہ عمر کیا شان ہے تیری، بلایا حضرت عمر صفاں کیویں بناونیاں نے، صفاں کیویں درست کرنیاں نے؟ سونیا صفاں، ہاں عمر صفاں، سونیا میری تے رائے ہے یا باقی جو جناب دا حکم، جو جناب دا حکم میری رائے ہے یا۔ اور میدان بدر ایسا مارک ہویا ہے کہ چاچا بھتیجے دے مقابلے وچ آیا سی تے پتر پیو دے مقابلے وچ آیا سی، پیو پتر دے مقابلے وچ آیا سی، تے ماما بھانجے دے مقابلے وچ آیا سی۔ جناب ابو بکر اسلام والے سن تے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو بکر دے بیٹے کفار علیہ السلام علیہ اسلام قبول نہیں سی کیتا، اسلام قبول نہیں سی کیتا۔ باپ بیٹے دے مقابلے اندر، بیٹا باپ دے مقابلے اندر، حضرت عمر آندے نے سونیا میری رائے ہے، میرا خیال ہے جیڑے میرے رشتہ دار نے میرے والے کر دے۔ سمجھے نہیں، سمجھے نہیں، سمجھے نہیں، جیڑے میرے اے لڑائی ہونی، جنگ ہونی ہے، قتل و غارت ہونی ہے، ادھر شہادتاں ہونیاں نے، ادھر واصلے جہنم ہونا ہے۔ سونیا جڑے میرے رشتہ دار نے میرے حوالے کر دیو، انہاں دیاں گردناں اتار کے یا رسول اللہ تہاڈے قدماں اندر میں لے کے آواں گا۔ جڑے جناب ابو بکر دے رشتہ دار نے ابو بکر دے حوالے کر دیو، انہاں دیاں گردناں اتار کے جناب ابو بکر تہاڈے قدماں اندر لے کے آن گے۔ یا رسول اللہ جڑے جناب عثمان دے رشتہ دار نے عثمان دے حوالے کر دیو، انہاں دیاں گردناں اتار کے جناب عثمان تہاڈے قدماں اندر لے کے آن گے۔ سونیا جڑے علی المرتضیٰ دے رشتہ دار نے، جڑے علی دے حوالے کر دیو، علی انہاں دیاں گردناں اتار کے تہاڈے قدماں اندر رکھ دین گے۔ یا رسول اللہ ایک رائی دے دانے برابر بھی خیال نہیں آوے گا چاچا ہے، ماما ہے، پتر ہے، کیونکہ اسلام ہے، اسلام دی خاطر۔ میرے آقا فرمایا صحابہ صاحب بندی فرماؤ اور صاحب بندی کر کے کہ اللہ دی رضا دی خاطر اسلام دے واسطے قربانیاں۔ اچھا صاحب بندی ہوئی نا تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میرے سجے پاسے تے کھبے پاسے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے نے، او جنہ دا آپ پہلے ذکر کیتا ہے، او جنہ دا آپ پہلے ذکر کیتا ہے، او کھڑے نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے نے میں دیکھ کے تعجب اندر مبتلا رہ گیا کہ عمراں چھوٹیاں نے تے کام بڑا ہے، ذمہ داری بھاری ہے، کام بھارا ہے۔ تے دو میں بچے نا میرے بازو تے ہاتھ لا کے کہندے نے چاچو جی ایک گل پوچھنی۔ میرے دل اندر خیال آیا ہو سکتا بچے آکڑ کے اجازت لینی، بچے آکڑ کے اجازت لینی، چاچو جی ایک گل پوچھنی۔ بیٹا پوچھو۔ خدا دی قسم انہاں بچیاں دے جملے سن کے سینہ منور ہو جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن فرماندے نے میں پوچھا بیٹا پوچھو۔ دو میں بھرا میرے مخاطب کر کے آندے نے چاچو جی اینا اے جڑے کافر کھڑے نے اپنے سامنے، اے جڑے کافر کھڑے نے انہاں دے وچوں سانو اے دسو ابو جہل کیڑا ہے؟ ہائے ہائے ابو جہل کیڑا ہے؟
حضرت عبد الرحمان فرماندے نے میں پوچھا بیٹا تساں انہوں کی آکھنا؟ چاچو جی تسی دسو تے صحیح ابو جہل کیڑا ہے؟ اوے آپا اسلام واسطے کی کیتا؟ میں تو اسلام واسطے کی کیتا؟ اینا کیتا کہ بچہ ناظرہ پڑھ گیا تے اللہ اجر دیتا، ماں بھی بخشی گئی تے پیو بھی بخشا گیا. سبحان اللہ. انجی ہے نا اسلام واسطے میں تو کی کیتا ہے؟ اسی تے اتنا کچھ کیتا ہے، اتنا کچھ کیتا. میں بھی تواڈے وچ ہی شامل ہاں، میں بھی تواڈے وچ ہاں. اسی تے اسلام واسطے اتنا کچھ کیتا ہے. اذان فجر ہو گئی تے اسی مسجد اندر نہ پہنچ سکے. اذان ظہر ہو گئی اسی مسجد اندر نہ پہنچ سکے. اذان عصر ہوگی اسی مسجد اندر نہ پہنچ سکے. مغرب و عشاء ہوگی اسی مسجد اندر نہ پہنچ سکے. پھر کو پوچھے کون ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مسلمان. اچھا اسلام واسطے کی کیتا؟ اسلام واسطے تے قربانیاں انہاں دتیاں ہیں. اسلام واسطے تے قربانیاں انہاں دتیاں. چاچو جی انہاں وچوں ابو جہل کیڑا ہے؟ اور میں بیٹا او جڑا سامنے کھڑا گندی شکل او جڑا سامنے وہ ابو جہل ہے. پر پتر یہ دسو تساں انہوں کی آکھنا؟ تانوں کی کم پی گیا؟ چاچو جی اساں قسم کھادی ہوئی ہے، اساں قسم کھادی ہوئی ہے کہ چاچو اساں نوں واصلے جہنم کرنا، اساں نوں قتل کرنا. پتر تہاڈی دشمنی کی اندے نال کوئی ذاتی رنجش ہے؟ کوئی ذاتی عداوت ہے؟ نہیں چاچو جی اساں سنے ساڈے سونے نبی نوں گالیاں دیندا ہے، اساں بدلہ لینا ہے، اساں انتقام لینا ہے، اساں اینوں دسنا ہے. جس محمد دے چھوٹے غلاماں دی یہ شان ہے اس محمد دے بڑے غلاماں دا کی حال ہے. حضرت عبد الرحمان بن عوف فرماندے نے میں ویندا رہا. جدوں جنگ دا عمل شروع ہویا نا انہاں کسے پاسے ویکھیا ہی نہیں. بچیاں نے ننیاں تلواراں لائیاں تے سدھے ابو جہل دی طرف جا کے اودی سواری دے اوتے حملہ کرنا شروع کر دیتا. آخرکار اودے تک پہنچ کے اودے تے حملہ کرنا شروع کر دیتا. اور ظالم زمین تے گریا اور جذبہ ایمانی ایک کافر نے وار کیتا تے حضرت معاذ دا بازو کٹیا گیا. ہڈی کٹی گئی، گوشت تے کھل دا تھوڑا جہا حصہ نال رہا، بازو لٹکدا پیا ہے. تے جذبہ ایمانی اس بچے نے بازو نو پیر دے تھلے رکھ کے جھٹکا مار کے لا کے پاسے سڑ دیتا تاکہ یہ رکاوٹ نہ بنے. بازو لا کے سڑ دیتا. اور پھر وقت آیا ویلا آیا جتھے میرے نبی نے اپنی شہادت دی انگلی نال نشانی لائی سی. جتھے شہادت دی انگلی نال نشانی لائی سی اس جگہ تے آیا، وار کیتا تے سر تن تو جدا کر کے رکھ دیتا، پاسے رکھ دیتا، تھلے رگڑ کے وڈی تو ہن شور مچ گیا، رولا پی گیا. ابو جہل قتل ہو گیا ہے. لجپال نے سنیا تے راضی ہوئے، فرمایا وہ کون ہے جن نے اینوں واصلے جہنم کیتا ہے؟ وہ کون نے؟ بارگاہ مصطفیٰ دے اندر پیش کیتا گیا مختصر اختصاراً تے بازو کٹیا ہوا. سرکار فرمایا بازو سونے کٹیا گیا. لاجپال نبی فرمایا کتے ہی سونے ہو پیا ہے؟ فرمایا لے کے آ. بازو لے آندا گیا. مصطفیٰ نے لباب دان کڈیا، تھوک مبارک کڈی، تھوک مبارک کڈی تے کڈ کے وہ جڑا کٹیا سی خون وگدا پیا ہے، سرکار نے اتنے تھوک مبارک لا کے پھڑ کے تے سرکار نے موڈے دے نال لایا اور جسم دے نال جسم لایا، جوڑ دے نال جوڑ لایا. حضرت معاذ فرماندے نے میں قسم اس باغ دا اولا شریک دی جدی قبضہ قدرت اندر میری جان ہے، مصطفیٰ دے لواب دہن لگن دی برکت دی وجہ تو اللہ نے میرے بازو ٹھیک فرما دیتا اور ساری زندگی اس بازو دے نال کم کرتے رہے. حضرت جناب صحابی رسول فرماندے نے کہ اس تو بعد کدے میرا بازو درد بھی نہیں ہوا.
اچھا سرکار راضی تے نشان لائی ہوتے انہوں واسلے جنم کیتا حضور راضی ہوئے، پھر کی ہویا؟ یہ میدان عمل ہے کہ جتنے صحابہ نے قربانیاں بھی دیتیاں، قربانیاں رشتہ داری نہیں ویکھی، مامے چاچے تائے ماسڑ پھپھڑ تے پتر نہیں ویکھے، ویکھیا ہے تے مصطفیٰ کریم دا چہرہ بددعا ہے۔ صحابہ کہندے ہونے نے کسے نو مان دنیا دا کسے نو ہے عبادت دا، کسے نو مان دنیا دا کسے نو ہے عبادت دا، سانو تے ہے بس ایک تیرا سہارا یا رسول اللہ، سانو تے ہے بس ایک تیرا سہارا، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مامے چاچے تائے دے رشتہ دار عزیز و اقارب دے پتر ایک پاسے، ساڈا کسے نال کوئی تعلق نہیں، ساڈی کسے نال کوئی رشتہ داری نہیں، ساڈا کسے نال کوئی تعلق نہیں، یا رسول اللہ ساڈی کسے نال کوئی پرپی نہیں، ساڈا او دے نال تعلق ہے جدا تیرے نال تعلق ہے، یا رسول اللہ جڑا تیرا کچھ نہیں لگدا او ساڈا کچھ نہیں لگدا۔ ویلا لنگدا گیا، وقت گزردا گیا، میدان بدر اندر اللہ نے 313 نو کامیابی عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی۔ ایک دن ایسا آیا، گل سنیا جی، یہ پیو پتر دی گل ہے، باپ بیٹے دی گل ہے، دن ایسا آیا، ویلا ایسا آیا، خلیفۃ المسلمین سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا پتر آپ دے سامنے ہے، کلمہ پڑھیا، حضور دی غلامی اختیار کیتی، مسلمان ہوئے نا جدوں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر تے سامنے آئے، عرض کیتی ابو جی وہ ویلا یاد ہے؟ کدے پیو نو وقت بھولیا؟ پیو نو وقت نہیں بھولدا، پتر کیڑا؟ او میدان بدر اندر جدوں آپاں تسی حضور دی طرف سا جے تے میں کفار دی طرف سا، تے ابو جی تسی بار بار میری تلوار تھلے آئے، ہائے ہائے ہائے، بار بار میری تلوار تھلے آئے، تے ابو جی میں تانوں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا۔ اگے باپ دا جملے سنیا جی، اگے جناب صدیق اکبر دے الفاظ سنیا جی، فرمایا بیٹا بیٹا یہ تا تے چھڑ دیتا سی نا، کاش کیتے تو ایک ورا بھی میرے وار دے تھلے آ جا، ایسی محبت مصطفیٰ، ایک دفعہ بھی میرے وار تھلے آ جاندا تے میں کدے بھی تینوں نہ چھڑدا، میں فوراً تیرا سر تن تو جدا کر کے رکھ دیندا، کیوں؟ اس واسطے کہ توں بعد وچ سے مصطفیٰ مینوں پہلے سے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلق پہلے سے، حضور دی محبت پہلے سی، تیری محبت بعد میں سی، یہ سن جنہ بارے پھر رب فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہو گیا ہے میرے تے۔ اور وہ صحابہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، کہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ملتا تھا، مصطفیٰ کی دید ہوتی تھی۔ عزیزان محترم، اسی صحابہ جیسے تو نہیں بن سکتے، مگر غلامی صحابہ دا پٹا اپنے گلے اندر ضرور پا سکتے ہیں، غلامی صحابہ ضرور اپنا سکتے ہیں، سیرت صحابہ دے اوتے عمل کر کے صحابہ دی غلامی ضرور اپنا سکتے ہیں۔ پھر مصطفیٰ دا فرمان ہے جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہ اہل سنت والوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، جب جناب ابو بکر کا ذکر آتا ہے تو ہم اپنا سر
عقیدت و محبت کی بنا پر جھکا لیتے ہیں. جب جناب عمر کا نام آتا ہے ہم محبت و عقیدت کی بنا پر اپنا سر جھکا لیتے ہیں. جب جناب حضرت عثمان کا ذکر آتا ہے ہم محبت و عقیدت کی بنا پر اپنا سر جھکا لیتے ہیں. جب جناب علی المرتضیٰ کا ذکر آتا ہے ہم محبت و عقیدت کی بنا پر اپنا سر جھکا لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی غلام کا ذکر آئے جناب ابو بکر سے لے کر جناب ابو طفیل تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جناب ابو طفیل وہ غلام ہیں جنہوں نے سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. حضرت ابو بکر سے لے کر جناب ابو طفیل تک جس کا بھی ذکر آتا ہے جو سن کر اپنا سر جھکا لے، اپنے سینے کو پھیلا دے تو سمجھ جائیے گا اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ نہیں. یہ وہی ہیں جو اہل سنت و جماعت ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے ہر صحابی رسول ہر صحابی رسول جنتی ہے، ہر صحابی رسول جنتی ہے. میرے بھائیوں، میری ملت دے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ فرما کے سانو صحابہ دی محبت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.